تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم مصیبت اور ضرورت کے وقت عبادت کرتے ہو، کاش مسرت اور فراغت کے لمحات میں بھی سر باسجود ہوتے۔ اصل ذہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی، دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ وہ شخص تعریف کا مستحق ہے جو علم کی طاقت کے ساتھ شدت غضب کو زائل کر سکے۔ حرص کو اپنے دل میں جگہ نہ دو کہ تمہاری طاقت دوسروں سے زیادہ نہیں۔ جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر لگے گی، یعنی صبر سے کام لیا کرو۔ داناؤں کی زبان میں خدا کی طاقت ہوتی ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کا دل ہے، بے شک بچے کی عمر کتنی ہی ہو۔ زیادہ قسمیں کھانے والا زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ کوشش کرو کہ گفتگو کی ابتدا تمہاری طرف سے نہ ہوا کرے اور تمہارا کلام جواب بنا کرے۔ حقیقی بڑا تو وہ ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو پہچانتا ہو اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو۔ کسی جاہل یا کم عقل شخص کو سمجھاتے وقت یہ خیال مت کرو کہ تم اس سے کیا کہہ رہے ہو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ اس کا کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت نہ کرنے سے ایمان کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے، اور زبان کی حفاظت نہ کرنے سے عزیز و اقارب چھوٹ جانے کا۔ انسان اگر زبان کے استعمال کی بجائے دماغ کا زیادہ استعمال کرے تو بہت سے مسائل اور مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ قدرت نے انسان کو اگر اچھی عقل و شکل عطا کی ہے تو انسان کو اس کے اندر رہنا چاہیے۔ اگر وہ اس دائرے سے باہر نکلے گا تو ہر محفل و سوسائٹی سے باہر نکل جائے گا۔ بے عزت انسان کی زندگی گندگی کے اس ڈھیر کی مانند ہے جہاں پر صرف جانور ہی کچھ تلاش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تنگ دستی و تنگ نظری معاشرتی ناہمواری پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسی قومیں جو قانون فطرت کی روندتی ہوئی بے حسی و بے اعتنائی کی شاہراہ پر سر پر دوڑتی چلی جائیں، بالآخر اندھے کنویں میں جا گرتی ہیں۔ غربت و افلاس انسان کے وقار اور اعتماد کو برباد کر دیتے ہیں۔ جب کسی انسان کا ایمان آباد ہو جائے تو پھر شیطان کا جہان سنسان ہو جاتا ہے۔ عقل، تلفی و ناانصافی ایسے ہی قابل نفرت عوامل ہیں جسے کسی مسلمان کے نزدیک حرام گوشت کا لقمہ۔ جہالت اور افلاس ترازو کے دو ایسے پلڑے ہیں جو اگر متوازی ہو جائیں تو کفر کے نزدیک لے جا سکتے ہیں۔ متکبر انسان سور کی اکڑی ہوئی اس گردن کی مانند ہے جو اپنی کھال کی سختی کے باعث مڑ نہیں سکتی۔ منصف کے لیے یہ ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے سے قبل وہ اتنا ضرور سوچے کہ ایک دن اسے بھی کسی ملزم کی طرح ایک بڑی عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ زیادہ عقل مند بننے سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔ سچائی انسانیت کا حسن ہے، جھوٹ دم گھٹنے والا دھواں ہے۔ 3 باتوں پر خاموشی اختیار کر لو، ہر شخص آپ کی قدر کرے گا اور بات بھی سنے گا۔ نمبر 1، ہر ایک سے شکایتیں کرنا۔ نمبر 2، ہر ایک سے چھوٹی چھوٹی بات پر معافی مانگنا۔ نمبر 3،
ہر کسی کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا۔